السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کا ٹیچر علی زیب خان، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوسمو ریگولیشن ان پلانٹس۔ اوسمو ریگولیشن پہ میں آپ کو ایک لیکچر ویسے پہلے بھی دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو اوسمو ریگولیشن کی ڈیفینیشن کو وہاں سے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوسمو ریگولیشن کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوسمو ریگولیشن کیا ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں، پلانٹس میں اوسمو ریگولیشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، واٹر اور سولیوٹ کی کنسنٹریشن کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اوسمو ریگولیشن پروسیس کرتا ہے۔ اوسمو ریگولیشن اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اوسمو ریگولیشن ایڈجسٹمنٹ ان پلانٹس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کچھ کتابوں میں اس کو مینشن کیا جاتا ہے اوسموٹک ایڈجسٹمنٹ ان پلانٹس، اور کچھ جگہوں پر اس کو کہا جاتا ہے اوسمو ریگولیشن ان پلانٹس، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اچھا، اب دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے یعنی زمین ہے، یہاں پر سولیوٹ اور واٹر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اسی لیے ظاہر ہے پلانٹس کا جو انوائرمنٹ ہوگا، سیل کا، وہ بھی ہر جگہ پر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس پلانٹس کی کئی کیٹیگریز بن جاتی ہے، یعنی پلانٹس یعنی جو جیسے کہ ڈیزرٹ والے ایک ایریا ہے، وہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں کے جو پلانٹس ہیں ان کو پانی کی ڈیفیشنسی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے پلانٹس کو پانی کی کمی کا سامنا نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے پانی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دونوں جو پلانٹس ہیں، ڈیزرٹ والے اور پانی والے، ان کی جو فزیولوجی ہوگی وہ مختلف ہوگی، یعنی ان کا اوسمو ریگولیشن کا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو آن دا بیسس آف واٹر اینڈ سولیوٹ اویلیبلٹی دیئر آر 4 کیٹیگریز آف پلانٹس، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پلانٹس کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے ہائیڈروفائٹس۔ ہائیڈروفائٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر بہت بڑی اچھی خاصی مقدار میں پانی ہوتا ہے، اور یہ پلانٹس پانی کے اوپر آپ کو ملیں گے، واٹر کے اوپر، یا تو یہ کمپلیٹلی واٹر کے اوپر ہوں گے یا پارشلی ان کے روٹس اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، پلانٹس کے۔ اب کیونکہ اب ایڈپٹیشنز کیا ہے، یعنی اپنے باڈی کے اوسمو ریگولیشن کے لیے یہ کیا کیا ان کی باڈی میں چینجز آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اینی ڈیفیکلٹی ان اوبٹیننگ واٹر۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو پلانٹس ہے یہ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کے پاس ہے واٹر للی۔ اب یہ دیکھیں، ان کے آس پاس بہت سارا پانی موجود ہے، یہ کسی نہر یا دریا کے اوپر موجود ہوں گے، آپ کو ملیں گے۔ تو اب ان کی باڈی میں پانی کی تو کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی پانی ان کو ایزیلی مل جائے گا، لیکن ان میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ اگر پلانٹ کی باڈی میں چلا گیا تو پلانٹ کے جو سیل ہے وہ برسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ان کے روٹس ہوتے ہیں وہ ویل ڈیولپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ایک ہائیڈروفائٹ ہے، اور ان کے جو روٹس ہیں یہ ویل ڈیولپ نہیں ہیں، کیونکہ اگر روٹس بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو پھر پلانٹ زیادہ سے زیادہ پانی کو ایبزورب کرنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے پلانٹ کی باڈی میں جو پانی ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی وجہ سے پوری باڈی میں سیل برسٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اس کے علاوہ کیا ہوگا، ان کے جو لیفز ہوں گے، لیف والا جو حصہ ہوتا گا ان کا، وہ آپ کو اچھی خاصی پھیلے ہوئے فلیٹ لیفز ہوں گے، تاکہ یہ بات آپ لوگ جان چکے ہیں کہ لیفز جتنے زیادہ فلیٹ ہوں گے، جتنا لیفز کا سائز بڑا ہوگا، ان کا سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا، تو اتنا ہی اس میں جو ہے اسٹومیٹا اور ہائیڈراتوڈس کی تعداد زیادہ ہوگی، تو ایکسٹرا واٹر پانی کی باڈی سے آسانی سے اور زیادہ سے زیادہ ریموو ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جن کے جو اسٹومیٹا ہے، دا اسٹومیٹا از آن اپر ایپیڈرمس آن براڈ لیوس، اسٹومیٹا براڈ لیوس کے اپر ایپیڈرمس پر ہوں گے، یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ان کی یہ ہے کہ ان کی جو سٹیم ہوتی ہے اس میں کیوٹیکل نہیں ہوتی۔ کیوٹیکل اصل میں کیا چیز ہے، یہ ایک لیئر ہوتی ہے جو پلانٹس کے سارا اوپر موجود ہوتی ہے، وہ پلانٹس جہاں پر پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیرو فائٹس میں یہ چیز آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو ہائیڈروفائٹس کی اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، اگزامپل ہے ہمارے پاس واٹر للی، ٹھیک ہے، یہ واٹر للی ہے، یہ دیکھیں، یہ ایسے سراؤنڈنگ ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر کہ پانی کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے پلانٹ کی، وہ ہے ہیلوفائٹس۔ اب ہیلوفائٹس ایسے پلانٹس گروئنگ ان سالٹ مارشز کلوز ٹو سی آر ٹرم ایز ہیلوفائٹس۔ یہ ایسے پلانٹس ہوں گے جو کہ جہاں ایسی جگہ پر موجود ہوں گے جہاں کی سوئل میں سالٹس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب سالٹ کی کنسنٹریشن اگر زیادہ ہوگی تو اب مسئلہ یہ ہوگا
کہ ان کے لیے جو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سالٹ زیادہ ہوگا تو وہ اس طرف پانی خود بخود موو کرنا شروع کر دے گا. تو اب اگر ان کے سراؤنڈنگ میں سالٹ زیادہ ہو جائے گا تو ان کے باڈی سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اب ان کے اندر باڈی میں کچھ اڈیپٹیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اڈیپٹیشن کا سب سے پہلی بات ہائی سالٹ کنسنٹریشن ان روٹ سیل. ان کی جو روٹ والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سیلز کیا کرتے ہیں، وہ اپنے سراؤنڈنگ یعنی اپنی سوئل سے، اس زمین سے جہاں پر روٹس موجود ہوں گے، وہ کیا کریں گے، سالٹس کو ایبزورب کر لیں گے. تو سالٹ روٹ کے جو سالٹس ہیں ان کے سیل میں جب وہ سالٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سراؤنڈنگ سے پانی کو بھی ڈیفیوژن کے ذریعے سے کھینچنا یا ایبزورب کرنا شروع کر دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے سالٹ کنسنٹریشن اگر پلانٹ کی باڈی میں زیادہ ہو جائے تو وہ بھی خطرناک بات ہے. تو پھر اس ایکسٹرا سالٹ کو جو انہوں نے سوئل سے ایبزورب کیا تھا اس کو باڈی سے ریموو کرنے کے لیے ان کے پاس سالٹ گلینڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہاں ہوتے ہیں، لیفز والے حصے میں ہوتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لیف ہے، اس میں یہ جو آپ کو وائٹ والا، یہ جو آپ کو وائٹ حصہ نظر آ رہا ہے، وائٹ سے کرسٹلز، یہ اصل میں سالٹ کرسٹلز ہیں جن کو سالٹ گلینڈ نے ایکسکریٹ کیا ہے. دیکھیں میں ایک بار دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر پلانٹ جس جگہ پر موجود ہے اگر وہاں کی زمین میں سالٹ زیادہ ہے تو پلانٹ کیا کرتے ہیں کہ روٹس کے ذریعے سے اس ایکسٹرا سالٹ کو ایبزورب کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ایکسٹرا پانی ہے زمین کے اندر وہ بھی ان کی باڈی میں آ سکے. اب وہ جو ایکسٹرا سالٹ آ رہا ہے اب اس کو باڈی سے باہر بھی نکالنا ہے. تو وہ باڈی سے باہر کیسے نکلتا ہے، وہ لیف والے سٹرکچر کے ذریعے سے نکلتا ہے جو آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے. کیونکہ ہیلوفائٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیوز میں سالٹ گلینڈز ہوتے ہیں جو کرسٹلز کی فارم میں ایکسٹرا سالٹ کو باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں اور اس طرح سے پانی اور سالٹ کی جو کنسنٹریشن ان کی باڈی میں مینٹین رہتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو سالٹس گلینڈ ہے ان کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایٹماسفیرک واٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایٹماسفیرک واٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس سالٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سالٹ کیا کریں گے، ایئر کے اندر جو واٹر کے مولیکیولز ہوں گے یہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے اور اس طریقے سے بھی وہ جو پلانٹ ہے وہ موئسچرائزڈ رہے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ میں آپ کو ایک ہیلوفائٹس دکھا رہا ہوں. یہ ہیلوفائٹ کے کچھ پلانٹس ہیں جو کہ کوسٹل ایریا پر یعنی جو ساحلی علاقے وہاں پر موجود ہیں. یہ گلاس ورڈ ہے، یہ بھی ایک ساحلی علاقہ ہے. یہ گلاس ورڈ وہاں پر موجود ہے، میں بھی آپ نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں پر ساحل موجود ہے تو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے میزوفائٹ. اچھا، میزوفائٹس کون سے جاندار ہیں، میزوفائٹ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ درمیانہ ہو. ٹھیک ہے، میزو کا مطلب ہوتا ہے مڈل، یعنی نہ بہت زیادہ خشکی ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ پانی یہاں پر موجود ہوگا. یہ دیز پلانٹس آر آف واٹری سوئل اور ٹیمپریٹ زون. ٹیمپریٹ زون ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مطلب بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس جگہ پر موجود ہوں گے. اب کیونکہ ان کو بھی پانی کی کمی کا بہت زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑتا، یعنی ان کے لیے بھی پانی مل جاتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے، تو اس لیے ان کے بھی روٹ جو ہوں گے وہ ڈیولپ تو ہوں گے مگر بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوں گے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات نوٹ کرواتا جو اسٹوڈنٹس دیکھیں، جہاں پر پلانٹ موجود ہے جس بھی ایریا میں، اگر اس جگہ کی زمین میں پانی بہت کم ہے تو وہ جو پلانٹ ہوگا اس کی روٹس بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گی، کیونکہ پلانٹ کیا کرتا ہے، روٹس کے ذریعے سے پانی کو تلاش کرتا ہے. تو کیونکہ میزوفائٹس جو ہیں، میزوفائٹس جس جگہ پر ہوتے ہیں جیسے کہ گھاس والی جگہ یا کچھ ایسے جنگلات جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ وہاں پر آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کو پانی کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اسی لیے ان کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے جو دے ہیو ماڈریٹ سائز لیو، ان کے جو لیوس ہوں گی وہ بھی ماڈریٹ سائز کی ہوں گی. دے ہیو واٹر پروف ایکسٹرنل کورنگ، ان کے پاس ایک واٹر پروف ایکسٹرنل کورنگ ہوتی ہے، اس کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوٹیکل کیا ہوتی ہے، کیوٹیکل بیسیکلی ایک کورنگ سی ہوتی ہے جو کہ پلانٹ کو جو خاص طور پر لیف اور سٹیم والے حصے کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیف اور سٹیم والے حصے کے اوپر جو کیا کرتی ہے، پلانٹ کے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ پلانٹ کی باڈی سے پانی کو ضائع ہونے سے روکتی ہے. یقیناً اگر آپ کے گھر میں پلانٹس وغیرہ موجود ہیں یا گملے وغیرہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ نے ان میں دیکھے ہوں گے جو چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے لیف پر اگر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں
تو آپ کو کافی ایک موم جیسی فیلنگ آتی ہے، جیسے آپ کسی موم بتی کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو وہ جو موم سا ہوتا ہے وہ اصل میں لپڈ سے بنی ہوئی ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اور یہ کیوٹیکل کیا کرتی ہے، پلانٹ کی باڈی سے پانی کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، تاکہ پانی کیا ہو، پانی ضائع ہونے سے بچ جائے، وچ پریونٹ لاس آف واٹر۔ کیونکہ ظاہر سی بات یہ جس ایریا میں ہے وہاں پانی بہت زیادہ بھی نہیں ہے مگر بہت کم بھی نہیں، اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا رہا ہوں، یہ سارے میزوفائٹ پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس جگہ جب یہ دیکھیں اسی طرح کے پلانٹس آپ کے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں، بعض سم ٹائمس گملوں کی شکل میں، یا چھوٹا سا گارڈن اگر آپ کے گھر میں بنا ہوا ہو تو وہاں بھی یہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پلانٹ بیسیکلی ایسی جگہ پر رہ سکتے ہیں جہاں پر پانی ماڈریٹ اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے زیروفائٹس۔ زیروفائٹس دیز آر دا پلانٹس لیونگ ان ڈرائی پلیسز۔ ڈرائی پلیسز آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی جگہ جیسے کہ ڈیزرٹ، ریگستانی علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں، مطلب جو خشک پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا چٹان والے جو سخت قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ آپ کو مل جائیں گے زیروفائٹس۔ یہ کیا ہوتے ہیں، اب ان کو پانی کی کمی کا سامنا بہت زیادہ ہوتا ہے، واٹر شارٹیج یہ جن علاقوں میں ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ریگستانی علاقوں میں جو ہے وہ پانی بہت زیادہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، تو ان پلانٹس کے لیے وہاں سروائیو کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو اس ماحول میں رہنے کے لیے انہوں نے اپنی باڈی کے اندر کچھ اڈیپٹیشنس کی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اڈیپٹیشنس کیا ہے، سب سے پہلا ڈیولپمنٹ آف ویری ڈیپ ورٹیکل روٹس فار بیٹر ایبزارپشن آف واٹر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ پلانٹ کیا کرتے ہیں، اپنی باڈی میں واٹر کو مینٹین رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ روٹس کا کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ جس سوئل میں جس جگہ موجود ہیں وہاں واٹر کی بہت کمی ہے، تو یہ اپنے روٹس کو بہت دور دور تک پھیلا دیتے ہیں زمین کے اندر پانی کی تلاش میں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ورٹیکل کا آپ کو پتہ ہے، ورٹیکل ایکسس یعنی وائی ایکسس میں یہ بہت دور دور تک بہت گہرائی میں ان کے روٹس پھیلے ہوئے ہیں گے۔ پھر دوسری بات کیا ہوگی ان میں کہ ریڈیوس دا نمبر آف اسٹومیٹا ان لیوس، ان کے جو لیوس ہوتے ہیں وہ ان میں اسٹومیٹا کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹومیٹا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ پانی باڈی سے باہر نکلے گا، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو ویسے ہی پانی کی کمی ہے زمین میں، اوپر سے اگر اسٹومیٹا زیادہ ہوں گے تو پھر اور زیادہ پانی کم ہو جائے گا۔ وہی بات ہوگی کہ غریبی میں آٹا گیلا، ٹھیک ہے، تو اب اس مسئلے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اسٹومیٹا کی جو تعداد ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، تاکہ ٹرانسپائریشن کا پروسیس جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ ٹرانسپائریشن اور گٹیشن کا پروسیس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں لنک بھی ویڈیو میں دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں، آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا کنسیپٹ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ایک اور کام یہ کیا کرتے ہیں، ریڈیوس دا لیمینا آف لیف، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے لیمینا کیا ہوتا ہے، لیف کا جو فلیٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم لیمینا کہتے ہیں، جو اپر ایپیڈرمس والا حصہ ہوتا ہے خاص طور پر۔ اب یہ کیا کریں گے، لیف کا لیمینا والا حصہ جو اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر، یہ دیکھیں، اب یہ ایک زیروفائٹ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ کیا ہے، ایک زیروفائٹ پلانٹ ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کانٹے سے، اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنی لیوز۔ اب اس زیروفائٹ پلانٹ نے کیا کیا ہے، اس نے کیا یہ ہے کہ پانی کو بچانے کے لیے یعنی پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے باڈی میں اس نے کیا کیا، لیوز کو کانٹے دار سٹرکچرز میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے، یہ جو سپائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کے لیوز ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ٹرانسپائریشن بہت کم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کی باڈی میں کافی ٹائم تک کافی دیر تک پانی سٹور رہے گا، اور اس کو پانی کی کمی یعنی یہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگا، اس کو پانی کی بہت زیادہ کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے، بیسیکلی یہ اس پلانٹ نے اپنی باڈی کے اندر ایڈپٹیشن کر لی ہے، کس نے، زیروفائٹ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد آپ یہ دیکھتے سکتے ہیں، یہ کیکٹس ہے، یہ کیکٹس ریگستانی پہاڑی علاقے میں موجود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کیکٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ زیادہ تر زیروفائٹس ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں زیروفائٹس ان سٹیپ ہلز، سٹیپ ہلز کیا ہیں، جو سخت قسم کے چٹانی علاقے ہوتے ہیں ان کو ہم سٹیپ ہلز کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس سے جو آپ کو پلانٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا زیروفائٹ ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب دیکھیں اس میں بھی لیف والا جو سٹرکچر ہے وہ آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے،
یعنی پتوں یا لیفز والا حصہ اس میں تقریباً نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر لیف جتنے زیادہ ہوں گی یا لیف کا حصہ سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کو ٹرانسپائریشن کا پروسیس کی باڈی میں زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کچھ کیٹیگریز تھی پلانٹس کی آن دا بیسس آف اوسمو ریگولیشن. جس طرح یہ پلانٹس کیا کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر اوسمو ریگولیشن کے پروسیس کو مینٹین رکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی آپ کو کوئری ہوتی ہے، کوئی کویشچن ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور ویڈیو میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں بھی آتا وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. میں دوبارہ بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا سکتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ آپ کو وہ ٹاپک سمجھ آ جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ اپنا فیڈ بیک دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ادروائز تو ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر کے لیے انتظار کیجیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.